بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کامیابی کا جو راز ہے وہ اپنے دین کے اندر اللہ نے رکھا ہے، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو کوئی دین کے علاوہ کوئی اور مذہب قبول کرے گا یا اس پہ چلے گا تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور دین کے ساتھ آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی، ایک مثال ہے کہ چھوٹا سا بچہ بھی اگر بازار جائے اپنے والد کے ساتھ تو وہ بازار میں جاتے ہوئے ہر چیز کو چھیڑتا ہوا جاتا ہے، خوش ہوتا ہوا جاتا ہے، بے فکر۔ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ میرا باپ ہے، کوئی اس سے لڑے یا نہ لڑے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ میرا باپ ہے، جو کچھ بھی ہوگا میرا باپ سنبھال لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں سے کہ میرے بندو ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، دیکھو اگر میں تمہاری مدد کرنا شروع کر دوں تو کائنات میں کوئی چیز، کوئی طاقت ایسی ہے جو تمہارے اوپر غالب آ جائے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر میں تمہارے ساتھ مدد چھوڑ دوں تو کون تمہاری مدد کر کے دکھائے گا؟ اب اللہ کی مدد تو آتی ہے اللہ کی ماننے سے، اور مسلمان اللہ کی ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کی مانیں گے نہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی تو نہیں مانتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نماز کے لیے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، ہم زبان حال سے کہتے ہیں ہمارے پاس وقت کوئی نہیں، تو ہم نے اللہ کی کہاں سے مان لی؟ جب ہم اللہ کی مانتے بھی نہیں ہیں تو پھر ہم یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کا اور رحمت کا معاملہ فرمائے۔ این خیال است و محال است و جنون، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں ایک مثال دینے لگا ہوں قرآن سے۔ قرآن کا پارہ نمبر 4 ہے سورہ آل عمران، اس کے 2-3 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا واقعہ بیان فرمایا۔ تو غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن جبیر، ایک صحابی رسول تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ 50 صحابہ کو ایک پہاڑی پہ منتخب فرمایا کہ تم لوگوں نے یہاں پہ بیٹھے رہنا ہے اور باہر سے آنے والے دشمن کا خیال رکھنا ہے، جب تک میرا حکم نہ آئے تب تک اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ عبداللہ ابن جبیر اپنے 50 ساتھیوں کو لے کے اس پہاڑی پہ پہنچ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد 1000 نکلے تھے مدینہ سے، 300 عبداللہ بن ابی منافق ساتھ راستے سے واپس لے گئے، 700 بچ گئے۔ اب جب ابو سفیان کے لشکر سے جب غزوہ احد میں مقابلہ ہوا تو پہلے مرحلے میں مسلمانوں نے ایسا حملہ کیا کہ دشمن میدان چھوڑنے پر مجبور ہوا۔ اللہ نے پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو فتح دے دی۔ اب وہ جو 50 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نا، جن سے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ جب تک میرا حکم نہ آئے اس جگہ کو نہ چھوڑنا، ان میں سے صرف 11 صحابہ کے علاوہ باقی تمام نے کہا کہ جی ہم بھی اب جا کے مسلمانوں کے ساتھ مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں۔ باقیوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی کے منع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک جنگ ہم جیت نہ جائیں، تو جنگ تو جیت گئے ابھی ہم۔ جب وہ اللہ کے نبی کے حکم کو صحابہ نے کہ اجتہادی وجہ سے جب توڑا اور وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف ہوئے، تو خالد ابن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ 200 ساتھیوں کے ساتھ وہ بھی بھاگنے والوں میں تھے، لیکن جب انہوں نے اس جگہ کو خالی دیکھا وہاں سے واپس پلٹے اور اچانک مسلمانوں پہ حملہ کیا۔ وہ 11 صحابہ عبداللہ بن جبیر کی جو ساتھ تھے وہ بھی شہید ہوئے، اور مسلمان جیتی ہوئی بازی جو تھی وہ پلٹ گئی مسلمانوں کے خلاف، اور وہ جو میدان چھوڑ کے کافر بھاگ رہے تھے اب وہ مسلمانوں پہ غالب آنا شروع ہوئے۔ اور اسی جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے، 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ جیتی ہوئی بازی میں مسلمانوں کو اتنا بڑا صدمہ پہنچا۔ تو میں یہ بات بتانا چاہتا تھا کہ دیکھیں اللہ کا نبی موجود ہے اور صحابہ اکرام موجود ہیں، اور غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا ہم 3000 فرشتے اتاریں گے، پھر فرمایا 5000 اتاریں گے، تو 1000 فرشتے غزوہ احد میں اللہ نے 1000 فرشتے بھی اتارے، لیکن ایک حکم صحابہ سے تھوڑی سی اس میں بھول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جیتی ہوئی بازی کو پلٹ دیا۔ ہم تو یہاں پہ کھلے عام اللہ کے نبی کے اور اللہ کے فرامین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، تو ہم کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں؟ وہاں پہ نبی کے ہوتے ہوئے اللہ کی مدد رک گئی کہ انہوں نے میرے نبی کی بات کو کیوں نہیں مانا؟
اور یہاں پہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے فرما کے جا رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز کو لازم پکڑنا۔ ہم زبان حال سے کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا سچ بولنا، ہم کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا۔ دھوکہ، فراڈ، غیبت، چغل، یہ سارے نبی کے وہ فرامین جو کرنے کے لیے کہے گئے تھے، ہم نے ان سب کو پامال کر دیا، تو ہم کیسے اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں؟ صحابہ کرام سے تو ایک حکم ٹوٹا تھا، اللہ نے فتح شکست میں بدل دی، اور ہم یہاں دن میں سینکڑوں احکامات اللہ کے نبی کے توڑتے ہیں، اور ہم یہ امید رکھیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی مدد کو ساتھ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں انہی اصول و ضوابط پہ عمل پیرا ہونا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم سب کے لیے بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔